ہماری شادیوں کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ دکھلاوا ہے۔ کتنے کھانے ہوئے، اسٹینڈرڈ بنے ہوئے نا کہ جی فلاں جو شادی ہال ہے اس میں یہ اسٹینڈرڈ والے شادی کریں گے، فلاں ہلکے والے اس میں، اس سے ہلکے والے ہے نا۔ یہاں ہمارے آس پاس جو شادی ہال ہیں، ایک اس طرف ہمارے بلوچ کالونی پل کے پاس ہے تو وہ اسٹینڈرڈ لو اسٹینڈرڈ ہے، درمیانہ یہ آپ کا گلستان آ گیا، اس سے آپ تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے تو جی وہ سدا بہار۔ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا ایک شادی ہال کے بارے میں کہ ان کے پیسے ریٹ جو پر ڈے کے تھے وہ تقریباً 14-15 لاکھ روپے تھے۔ اب وہ مڈل کلاس لوگ بھی افورڈ کر کے اس میں شادیاں کرنے لگے تو بڑے حضرات کی طرف سے ان کو کہا گیا جی پیسے بڑھاؤ، اب ہمارا اسٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے کہ لو کیٹیگری کے لوگ بھی اسی ہال میں شادیاں کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، پیسے بڑھاؤ تاکہ زیادہ پیسے ہم دیں اور غریب یا مڈل کلاس کے لوگ اس ہال میں آ کے شادی نہ کر سکیں۔ یہ اگر آپ کی سوچ ہے دکھلاوا، یہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ شو کرنا ہے، آپ نے کتنے جوڑے دیے، کیا کچھ سیٹ آپ نے چڑھائے دلہن کو یا دیے، لڑکی والوں نے لڑکے کو کیا کچھ دیا، لڑکے والوں کو کیا کچھ دیا، اور اس کے بعد کس انداز میں اس شادی کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، پھر جہیز کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کے بعد لڑکے کا منہ کھلے گا نہیں کھلے گا، بھائی مجھے اپنے بزنس کے لیے بھی دو، مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی دو، وہ تو منہ کھول کے بیٹھ جائے گا، پہلے آپ نے اس کو اتنی بہاریں جو دکھا دی۔ یہ جو ہے نا من تشبہ بما لم یعط فہو کلابس ثوب زور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے آپ کو اس اسٹائل میں ظاہر کرتا ہے جو چیز اس کو دی نہیں گئی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی اسٹائل اور شو دکھانے کے لیے کسی کا موبائل آئی فون لا کر آپ کو یہ شو کروں گے میرے پاس نئے ماڈل کا آئی فون ہے، میں آپ کے محفل میں آ رہا ہوں۔ اب اسٹینڈرڈ آج کل یہ بن گیا نا لوگوں کو مرعوب کرنے کا، بڑی سی گاڑی کے اندر کسی اور سے ادھار لے کر، بڑی سی کوئی بائک لے کر آپ کو اترتا ہوں، میں اپنے اس پروگرام میں آتے ہوئے آپ کو دکھاؤں، میں شادی میں اترتا ہوا آپ کو دکھاؤں۔ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے اور وہ آپ لوگوں کو اس انداز میں دکھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ایسا ہے جو دو ایسے کپڑے پہن رہا ہے جو جھوٹے کپڑے ہیں۔ جھوٹے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک تو اس چیز کا مالک نہیں ہے، ایک اس نے یہ غلطی کی، دوسری غلطی یہ کی کہ لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا کہ یہ چیز میری ملکیت، اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کر کے دکھایا۔ ہمارے یہاں جو دکھلاوا ہے عمومی طور پر اور شادیوں میں اس سے بڑھ کر مر جاتے ہیں لوگ، لڑکی کے باپ مر جاتے ہیں، قرضے لیتے ہیں ساری زندگی، بچی پیدا ہوتی ہے باپ کے ذہن میں ایک ہی فکر سوار ہوتی ہے اس کے لیے ابھی سے میں جوڑ توڑ کرنا شروع کر دوں، وہ پہلے سے کوئی پلاٹ بک کرا دے گا اس کے لیے، اس کی قسطیں بھرتا رہے گا، جا کے اس کی شادی ہوگی اس وقت بیچ کر اس کے جو ہے وہ جہیز کے اور سارے معاملات شادی کے اس وقت خرچے پورے کر سکوں۔ پھر اس کے اندر بہت سارے ایسے مفاسد آتے ہیں، حلال حرام کی تمیز لوگوں کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے نا، اپنے آپ کو دکھانا ہے، بڑا کر کے دکھانا ہے، قرض بھی لے رہا ہے وہ قرض واپس نہیں بھی کر سکتا، وہ ساری شوشا کے چکر کے اندر ہماری نسلیں برباد ہو گئیں۔ اسی چکر میں شادیاں بھی لیٹ ہوتی ہیں، اسی چکر کے اندر ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اسی چکر کے اندر ہم شرعی طور پر جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنا اسٹینڈرڈ وہ شو کرے جو اس کا ہے نہیں حقیقت میں۔ لہذا سب سے پہلے یہ جو دکھلاوا ہے یہ اس دکھلاوے کو پہلے نمبر پر ختم کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت سے متصادم ہے وہ دکھلاوا ہے، لوگوں کو بتایا جائے جی کتنی مٹھائی گئی، کتنا کھانا گیا، کتنی ڈشز تھیں، کون سے ہال میں شادی ہوئی، کتنا حق مہر دیا، جہیز میں کیا کچھ دیا، یہ ساری چیزیں دنیا کو پتہ ہونی چاہیے، رشتہ داروں کو۔ اور اگلا پھر جب اپنے بچے کی شادی کرے گا اس کی کوشش ہوگی کہ میں ان سے بڑھ کر کروں، اس کے بعد کوئی تیسرا کرے گا اس کی کوشش ہوگی میں پچھلے دونوں سے بڑھ کر کروں، کوئی چوتھا ہوگا وہ پچھلے تین سے، اور رسم و رواج اسی طریقے سے بنتے 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 آج آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ہم تباہی کے کس دہانے پر پہنچ گئے ہیں ان رسم و رواج کی وجہ سے، اس دکھلاوے کی وجہ سے، صرف رسم و رواج میں دکھلاوے کی وجہ سے۔